بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے پی کالنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام آپ پشاور اسٹوڈیو سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب میں کل ہونے والے ضمنی انتخابات نے ملک کی سیاسی فضا کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ کل جس طرح پی ٹی آئی نے جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو 20 نشستوں میں سے 15 نشستیں پی ٹی آئی کے حصے میں آئی ہیں، جبکہ 4 نشستیں نون گروپ اور 1 آزاد امیدوار جیتے ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ آنے والا منظرنامہ کیا ہوگا، اور ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ان نتائج کا ہمارے صوبے یعنی خیبر پختونخوا پہ کس قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کیا اگر یہ حکومت جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، یہ اگر انتخابات کی طرف نہیں جاتی ہے تو کیا عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ایک اور کارڈ بھی پنجاب کی صورت میں آ گیا ہے؟ جیسے یہاں بھی ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور پنجاب میں بھی اگر ان کی حکومت آتی ہے تو کیا وہ ریزائن دے کے اس طرح جو ہے نا وہ حکومت پہ دباؤ بڑھا سکتے ہیں عام انتخابات کے لیے؟ آج ہم ان تمام سوالات کا جائزہ لیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 3 معزز ساتھیوں کو جو صحافی ہے، صحافت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو مدعو کیا ہے۔ ہمارے پہلے مہمان جناب ارشد عزیز ملک صاحب سینئر صحافی ہیں، روزنامہ جنگ پشاور کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب عارف یوسفزئی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں، اب تک نیوز پشاور کے بیورو چیف ہیں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان جناب صفی اللہ گل صاحب، یہ بھی سینئر صحافی ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ صفی اللہ گل صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا۔ یہ جو کل کے نتائج جس طرح آئے ہیں، 20 نشستیں تھی، تو اس سے پہلے تو مختلف قسم کے جو ہے نا وہ جائزے اور تجزیے پیش کیے جا رہے تھے، لیکن جس طرح پی ٹی آئی جیتی ہے تو ایک اوور ویلمنگ وکٹری ہے۔ تو کیا آپ ان نتائج کی توقع کر رہے تھے یا یہ غیر متوقع ہے؟ دیکھیں، اگر جہاں تک بات ہوتی ہے کہ وہ ایک پاپولر سلوگن کی بات آ جاتی ہے کہ ایک تو سلوگن یعنی وہی والی بات ہے کہ ایک سلوگن ایسا یعنی پیش کیا گیا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جس کو ڈیفینسو اس میں لے کر جانے والی بات ہے۔ لیکن یہاں جو آپ نتائج کی بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا اگر اس کو کہتے نہیں ہے کہ وہ کان کو ایک طرف سے پکڑنا یا دوسری طرف سے پکڑنا، لیکن اس کو اگر آپ دوسرے پیرائے میں دیکھیں، دیکھیں یہ 20 کی 20 نشستیں کس کی تھیں؟ پی ٹی آئی کی تھیں۔ ہاں، آپ اس کو یہ دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی نے تو 5 نشستیں کھوئی ہیں، اس میں 15 اگر آئی بھی ہیں ضمنی الیکشن میں تو انہوں نے 5 کھوئی ہیں، 20 سے 15 پر آ گئیں، تو وہ اس کو بھی یعنی آپ مد نظر رکھیں۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک پروونشل سیٹ اپ نون لیگ کا ہونے کے باوجود فیڈرل میں بھی یعنی نون لیگ کی اور کولیشن جو ان کی وہ ہے پارٹیز مختلف جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہونے کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی کی طرف یہ آنا بڑا ایک عجیب سی وہ ہے۔ لیکن ہمیں اس کے فیکٹرز اور ایلیمنٹس کو دیکھنا ہوگا کہ وجوہات کیا بنی ہیں۔ آپ کا دیکھیں، چونکہ ہم وہی والی بات ہوتی ہے کہ ڈیجیٹل ایرا میں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو ہم اگر 2018 کے الیکشن کو بھی دیکھیں اور ابھی یعنی جتنے بھی آنے والے الیکشنز کی آپ اس میں دیکھیں تو آپ ووٹر ٹرن آؤٹ اگر اس میں دیکھیں، اور ووٹر ٹرن آؤٹ کے ساتھ پھر جب آپ اس کو بریک اپ کرتے ہیں، ایج گروپ کو اگر جب آپ لے کر آتے ہیں تو ایج گروپ آپ کا سب سے زیادہ ایکٹیو کون سا رہا، اور یہی چیز پی ٹی آئی نے کیش کی ہے۔ آپ کا جو ایج گروپ ہے وہ سارے ینگسٹرز کے، یعنی اب جو یعنی اس میں آئے ہیں 18 اور 18 پلس جو ہیں، یا بلو آپ یہ کہہ لیں 35 کا ہے، آپ ان کا وہ والیوم ذرا دیکھیں، آپ ان کی ریشیو دیکھیں کہ آپ کے پاپولیشن میں ان کی ریشیو کیا ہے، تو وہ ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو چینلائز کرنا اور ان کو باہر نکالنا، اور وہ آسانی سے نکل آتے ہیں۔ جو ہم جیسے یعنی ایج کے گروپ ہوتے ہیں جو کہتے نہیں ہے کہ 35 پلس 40 50 یا وہ کتنے لوگ ووٹ پول کر رہے ہیں، تو وہ جب ریشیو آپ نکالتے ہیں تو آپ کی ینگسٹرز کا ایک بہت بڑا چنک ہے، اور ینگسٹرز میں نو ڈاؤٹ کی یعنی وہی والی بات ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو پاپولر ہے وہ پی ٹی آئی ہے، تو ہمیں ریزلٹس بھی یعنی اس حساب سے یعنی نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اس فیکٹر کو جو ہے وہ ایگزیکٹلی کیش کیا۔ اور جو سب سے یعنی اس میں یہی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، گو کہ ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کا یا اس کا رول یا اس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں اس کو کیش بھی کیا اور انہوں نے پورا کنٹرول روم بنایا ہوا تھا۔ کنٹرول روم نہ صرف یہ کہ الیکشن کے اس ریزلٹس کو یعنی وہ کرنے کے لیے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو انہوں نے ہے وہ سارے کا سارا جو ہے انہوں نے وہ میڈیا کو، سوشل میڈیا کو اور مختلف پلیٹ فارمز کو یوز کر کے وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ اس کو یعنی لے کر آئے ہیں۔ اور یہ جو آپ کا بیانیہ جو اس نے وہ کر رہے ہیں کہ یعنی ہمیں امپورٹڈ گورنمنٹ اور یہ سارا جو نعرہ ہے
یہ ینگسٹرز میں بہت زیادہ پاپولر ہے جی اسی چیز کو کیش کیا اور ریزلٹ جو ہے امریکی سازش یہ بیانیہ. اچھا تو عارف یوسف زئی صاحب صفی اللہ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پی ٹی آئی کی اپنی سٹی تھی, تو یعنی یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی وکٹری نہیں ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں میرے حساب سے تو بہت ہی زیادہ بڑا سیٹ بیک ہے نون لیگ کے لیے ہے, اور بالخصوص نواز شریف کی جو سیاست ہے جو کہ تقریباً 3-3.5 دہائیوں پر مشتمل ہے پنجاب میں. پنجاب ان کا مین فوکسڈ ایریا تھا اور ان کا اسٹرینتھ بھی تھا نون لیگ کا. اور جب یہ ابھی ضمنی الیکشن آ رہے تھے 20 حلقوں کے اوپر, ذاتی طور پر میں اس کو 2 بیانیوں کے درمیان ایک جنگ تصور کر رہا تھا. ایک بیانیہ نون لیگ کا یا نواز شریف کا ہے اور ایک بیانیہ عمران خان لے کے اٹھے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ ان بیانیوں کی جو جنگ ہے جس کا فیصلہ بیلٹ سے ہونا ہے اس میں عوام کس پلڑے میں اپنا ووٹ ڈالتی ہے. تو ایک تو یہ ظاہر ہو گیا کہ لوگوں نے ووٹ کیا میجورٹی آف دا پیپل, اس لیے کہ جہاں پر رنر اپ ہیں وہ بھی پی ٹی آئی, جہاں پر آزاد جیتا ہے وہاں پر بھی جن حلقوں میں پہلی لیڈ کر رہے تھے پی ٹی آئی آزاد 2-3 حلقوں میں وہاں پر بھی رنر اپ جو تھے وہ پی ٹی آئی آ رہی تھی. اب نون لیگ کے لیے تو بلا شبہ بہت بہت بڑی پولیٹیکل ڈینٹ ہے نون لیگ کے لیے ان کی سیاست میں. اب ان کی سیٹیں تھیں تو اس سے پہلے بھی یہ سیٹیں کسی اور کی تھیں. تو نون لیگ اگر ہم ان سیٹوں کو جو کہ یہ اپوزیشن جماعتیں جو آج اقتدار میں ہیں یہ اس گورنمنٹ کو سلیکٹڈ گورنمنٹ کہتی تھی اور اس الیکشن کو رگڈ الیکشن کہتی تھی اور ان حلقوں میں ہونے والے انتخابات کو نہیں مانتی تھی. اب جب ان کی اپنی حکومت میں انتخابات ہو گئے اور پنجاب کے یہ سپریڈ اوور الیکشن تھا, یہ آپ کی جنوبی پنجاب سے لے کر سینٹرل پنجاب تک مختلف کی ڈسٹرکٹ کے اوپر ایک بڑا سپریڈ اوور الیکشن تھا. اور ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم اس سے مستقبل کی جو پنجاب کی سیاست ہے اس کے ہمیں آثار نظر آئیں گے اس الیکشن سے, جب ہم یہ الیکشن ہو رہا تھا. اب جب یہ سارا سب کچھ ہو گیا تو ظاہری بات ہے کہ جو توقع تھی مختلف, ایک تو نون لیگ کے جو چاہنے والے لوگ تھے وہ میڈیا میں بھی ہیں, ان کی اسسمنٹ آپ دیکھیں تو لوگوں نے 17-18 سیٹیں دی تھی نون لیگ کو, 3 سیٹیں وہ زیادہ سے زیادہ 3-4 سیٹیں وہ نکال رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے. اب وہی ہو گیا کہ کیس الٹ ہو گیا, مطلب پی ٹی آئی لائن شیئر لے کے گئی ہے اور جو اسمال شیئر ہے چھوٹا شیئر ہے وہ نون لیگ کے حصے میں آ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تجزیے تھے, ہم جیسے جو صحافی تھے ہمارا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ٹف جائیں, آپس میں مقابلے ان کے ٹف ہوں تو یہ کوئی 50-50 کی صورت آ جائے, ایسی کوئی سچویشن بن جائے. لیکن جو عمران خان یا ان کی نیریٹو کو لوگوں نے بائے کیا تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہے. اگر یہ الیکشن پی ٹی آئی ہار جاتی تو عمران خان کے پاس تو ایک نیریٹو ہے کہ یہ لوگ امپورٹڈ ہیں, یہ دھاندلی کرتے ہیں, ان کی پنجاب میں حکومت تھی, سازش ہو گئی, ہم ہار گئے. اب نون لیگ کے پاس ایسے کوئی جو اسکیپنگ ویز ہیں ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے. ان کی وفاق میں حکومت, ان کی صوبے میں حکومت اور ان کے اوپر الزامات بھی لگے پری پول ریگنگ. اب میں توقع کر رہا ہوں آئی ایم ایکسپیکٹنگ, اور میں یہ آپ کو اس پلیٹ فارم پہ بھی کہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ نعرہ مستانہ لگا دے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اس لیے کہ اس پالیٹکس میں تو ہم پاکستانی پالیٹکس میں تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہارنے والا دھاندلی کا شور مچاتا ہے اور جیتنے والا اس کی واہ واہ ہوتی ہے. تو باہر کیف اگر اس کو ہم ان ٹوٹل تسلیم کی ہے باقاعدہ تسلیم کر کے, لیکن آج میں نے سنا ہے کہ ان کے ایک لیڈر یا ایم این اے نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے ایسے الزامات لگائے ہیں کہ پی ٹی آئی نے مختلف علاقوں میں یہ کیا ہے. تو یہ پہلے جب بات نکلتی ہے بائی اینڈ لارج تو انہوں نے ریزلٹس کو مریم نے بھی ایکسیپٹ کر لیا, لیکن اگر آپ کے کی پلیئرز آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ راہ یا زمین آگے آنے والے نیریٹو کے لیے ہموار کی جا رہی ہے. اب اس وقت میرے حساب سے جو موجودہ حکومت ہے یہ تو ویسی بھی آئی تھی, بائی ڈیفالٹ نہیں تھی, حادثاتی طور پر یہ آ گئے. ان کے پیچھے نہ ہم لوگوں نے کوئی جرگہ بھجوایا, نہ آپ لوگوں نے ان کو مجبور کیا کہ آئیں ہماری جان عمران خان سے چھڑوا دے. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں شہباز شریف ذمہ دار ہیں اس پورے الیکشن میں ناکامی کا, اور شہباز شریف نے نواز شریف کی سیاست کا ستیہ ناش کر دیا, بربادی پھیر دی. اور میرے حساب سے نواز شریف اس وقت بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوں گے, اور اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ اس طرح پری میچور گورنمنٹ جانے کی بات ہے.
اب نون لیگ اور یہ جو موجودہ جتا حکومت ہے یہ پھنس گئی ہے بیچ میں. یہ لوگ حکومت ڈیزالو کرتے ہیں تب بھی ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے, اور اگر کنٹینیو رکھتے ہیں مزید سخت فیصلے مزید نیچے جائیں گے. اس پہ ہم آگے آئیں گے, لیکن میں ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا. تو یہ جو الیکشن پنجاب میں ہوا, جس طرح کی پی ٹی آئی نے وہ جیتا, تو اس کے آپ ہمارے اپنے یہاں خیبر پختونخوا پہ اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ کیا خان صاحب کے ہاتھ میں جو ہے نا 2 کارڈ آ گئے ہیں, پہلے تو 1 کارڈ تھا, کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. جیسے کہ صفی نے بھی کہا, عارف نے بھی کہا, تو میں اس کو غیر متوقع نہیں سمجھتا جو پنجاب میں ہوا. اچھا. کیونکہ میری اپنی اسسمنٹ یہ تھی کہ جب یہ حکومت آئی تو آپ دیکھ لیں کہ اس کو آئے ہوئے جتنا عرصہ ہوا ہے, کہ جو مین فیکٹر اس رزلٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور عوام کی جو زیادہ دلچسپی ہے پی ٹی آئی کی طرف, اس میں مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بہت بڑا فیکٹر. اور اس کو اگنور ہم نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح تمام لوگ عمران خان سے تنگ تھے کہ ان کی حکومت میں مہنگائی ہوئی, اسی طرح انہوں نے آ کے 150 روپے سے اٹھا کے پیٹرول کو 250 کر دیا. جب 130 روپے آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں گے, اس سے افیکٹ پڑتا ہے غریب آدمی پہ. اور آپ کو پتہ ہے پنجاب بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے. جب یہ صورتحال آپ کے پاس آ جائے تو وہاں پہ آپ ووٹ لینا, اس حکومت کے لیے ووٹ لینا بڑا مشکل کام ہے. بالکل. میرے خیال سے یہ ایک پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا, جو امریکن نیریٹو عمران خان نے بلڈ کیا, اس کو ہماری پاپولیشن اور ینگسٹر نے بہت زیادہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, بائی کیا. بالکل. آپ یہ بات تسلیم کریں گے کہ عمران خان اگر غلط بات کریں یا درست بات کریں, لیکن جس طرح وہ بات کرتے ہیں وہ لوگ اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ درست کہہ رہا ہے. حالانکہ اگر اس میں ہو سکتا ہے کہ بات درست نہ بھی ہو, لیکن کہنے کا ایک انداز ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ گھنٹہ گھنٹہ تقریر کرتے ہیں اور جس طرح لوگوں کو سمجھاتے ہیں, تو میرے خیال میں کہ ان کا وہ نیریٹو بک گیا ہے. اس الیکشن میں کم از کم وہ اس پہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور تیسرا ایک جڑا بہت اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے آزاد جیتے وہاں سے 20 لوگ, انہوں نے الیکشن میں جب یہ نو کانفیڈنس آیا, اس کے بعد الیکشن میں انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا. اس کے بعد نو کانفیڈنس میں یہ لوگ چلے گئے نون میں. انہی 20 لوگوں کو مسلم لیگ نون نے اپنا کینڈیڈیٹ منتخب کیا. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ نون کی پنجاب میں صورتحال کافی بہتر ہے, ان کے امیدوار اپنے بھی ہیں. ان حلقوں میں مسلم لیگ نون کے اپنے امیدوار تھے جن کو نہیں کھڑا کیا گیا. بڑا فیکٹر. تو اس سے جو ورکر تھا تگڑے امیدوار تھے. ہاں, تگڑے امیدوار. اب وہ کیا ہوا, نہ وہ امیدوار آئے, نہ ان کے جو ورکر تھے وہ میدان میں آئے, اور نہ ہی مسلم لیگ نون کا جو ووٹر تھا وہ نکلا, کیونکہ اس کا تعلق ہی نہیں تھا. ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جن کو لوٹا لوٹا کہتے رہے لوگ. تو عمران خان نے دیکھے نا اپنی پوری کمپین چلائی کہ جی یہ لوٹے ہیں, انہوں نے یہ کیا. تو یہ 3-4 جو فیکٹر تھے, اس نے بالکل پنجاب کی صورتحال بدل کے رکھ دی. آپ نے بڑی پتی کی بات کی, اور یہی 3-4 جو ہے نا بڑے فیکٹرز تھے. تو ہم بریک کی طرف جائیں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. کے بعد دوبارہ خوش آمدید. صفی اللہ گل صاحب, جیسے میں نے ملک صاحب سے بھی سوال کیا کہ یہ جو پنجاب میں انتخابات ہوئے, اس کا ہماری صوبے پہ جو ہے نا کس قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے پہلے یہاں پہ ان کی 9 سال سے حکومت ہے, تو پنجاب میں نہیں تھی. اگر یہ پنجاب میں ان کی حکومت بنتی ہے خان صاحب کی, اور مرکز میں انتخابات وغیرہ کی طرف جو ہے نا وہ معاملہ نہیں چلتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے پاس 2 کارڈ آ گئے ہیں؟ دیکھیں 2 کارڈ, ایک تو وہی والی بات ہے کہ پہلے بھی یعنی پی ٹی آئی کا پنجاب کے اس میں جو اثر و رسوخ تھا ظاہر ہے کہ وہ تھا, اور جس طرح ملک نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ وہ کینڈیڈیٹس اپنے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے دا سیم اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کے پی پہ جو امپریشن اس کا پڑے گا یا اس کا وہ ہوگا. یہاں بھی آپ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی یعنی ذکر کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ینگسٹرز کو کیش کر رہی ہے, اور کسی اور پارٹی نے اس پر اس طریقے سے کام نہیں کیا. ہم لوگوں نے ایگزیکٹلی جو ہم لوگ اگر پچھلا جو کے پی میں الیکشن ہوا تھا, جب اس کی کوریج کے دوران بھی ہم لوگ وہ دیکھ رہے تھے, سارا کچھ جو وہ اسیس کر رہے تھے یا وہ اسیسمنٹ ہو رہی تھی یا سارا کچھ دیکھا جا رہا تھا, تو وہ اس میں وہ ایگزیکٹلی وہی والا فیکٹر ہے کہ آپ کن کو یعنی موٹیویٹ کر رہے ہیں اور کن کو آپ نکال رہے ہیں, اور آپ کا کون سی یعنی وہ انرجی لیول کی اگین ہم وہ بات کرتے ہیں. تو ینگسٹرز میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایون یہ کہ دیر جیسے علاقے میں ہم لوگ یعنی جسٹ یعنی وہ ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا, فادر جو ہے وہ اس سے بات کی کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے, تو وہ اس نے ایک ہی بات کی کہ میں تو سال سے ساری عمر جو ہے میں نے باچا خان کو وہ کیا تو اے این پی کو ہی ووٹ دوں گا. تو پیچھے ہی 2 بیٹے اس کے کھڑے تھے, تو ساتھ ہی ان کو کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بابا تو اپنا کرتا ہے کرے نا, لیکن ہم تو پی ٹی آئی کو دیں گے, بلے کو دیں گے. اب وہ کیا ہے یعنی وہ ایج کا جو میں نے آپ کو ایگزیکٹ یعنی وہ بات کی,
ہم لوگ ان چیزوں کو بعض اوقات وہ الیکشنز میں مس کر جاتے ہیں کہ الیکشن ایکچولی یہ بڑا کیلکولیٹڈ اور بڑا ایک یہ نہیں ہے کہ سمپل یعنی آپ نے الیکشن میں گئے اور کھڑے ہوئے اور جناب آپ نے شخصی ووٹ ہوتا ہے نو ڈاؤٹ. اب وہ عمران خان کا جو کرزما ہے, جس طرح ارشد نے بھی بات کی اور عارف نے بھی, کہ ایک وہ کرزما ہوتا ہے ایک پرسنالٹی کا, وہ پلر ہوتا ہے, کراؤڈ پلر ہے. اب وہ پل کرتا ہے اور لوگ سنتے ہیں اس کو. جب وہ سنتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یعنی آپ کا عام ڈسکشن میں بھی جب ہم ایز اے جرنلسٹ بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگین یعنی جو آپ کے ایج فیکٹرز ہوتے ہیں وہ اس میں بڑا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہم نے دیکھا, اگر ہم ڈی خان کی بات کریں, ہم کوہاٹ کی بات کریں, ہم کرک میں بات کریں, ہم اسی طرح کارسدہ وغیرہ اور باقی اور علاقے میں بات کریں, کیوں دوسری پارٹیز جو ہیں جو بڑی پرانی پارٹیز تھیں, پیپلز پارٹی کا یعنی کیوں یعنی وہ بالکل بیک ہینڈ پہ یعنی چلی گئی, نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا یہاں پر, اے این پی کے کیا فیکٹرز تھے, وہ کیا چیزیں تھیں, لیکن اس کا وہ ویکیوم جو یعنی انہوں نے جو چھوڑا کہ وہ انہوں نے صرف اپنے جو ڈائی ہارڈ ورکرز کو, اب ڈائی ہارڈ ورکر جو تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ہوتے گئے, انہوں نے پیچھے صرف اپنے ڈائی ہارڈ ورکرز پر تو فوکس کیا, نئے ووٹرز کو انہوں نے فوکس نہیں کیا. ایگزیکٹ جو کام یعنی پی ٹی آئی نے کیا کہ انہوں نے نئے ووٹرز کو کہ وہ کیا پاپولر ان کا سینٹیمنٹ کیا ہو سکتا ہے. ینگ ایج میں آپ ریبیلیس جو آپ کا ایک وہ ٹینڈنسی ہوتی ہے, آپ کی نیچر ہوتی ہے, عمران خان ایگزیکٹلی وہ کام کر رہا ہے. سوشل میڈیا کا دور, سوشل میڈیا, تو عمران خان اور پی ٹی آئی ایگزیکٹلی وہ کام کر رہے ہیں. اب اگر ہم دوسری طرف یہ دیکھیں, یو ایس کے لیے ہم یو ایس کے پروجیکٹس دیکھیں, یو ایس فنڈڈ پروجیکٹس دیکھیں تو کتنے زیادہ یہ ہیں, اس کے اوپر بات نہیں ہوتی, لیکن اینٹی امریکہ کوئی بات ہوتی ہے سلوگن تو وہ بکتا ہے. دا سیم از دا کیس کہ جو اس ریجن میں اگر ہم بات کرتے ہیں, اس سے پہلے ہم پی ٹی ایم کی بات کرتے ہیں, پی ٹی ایم میں ڈرائیونگ فورسز کون سی تھیں, اگین وہ ینگسٹرز کا جو ایک تھا. جو بڑی ایج کے ہوتے ہیں وہ اسٹیٹس کو کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں, وہ اتنا وہ چیلنج نہیں کرتے, ینگسٹرز جو ہیں چیلنج کرتے ہیں. یہاں بھی اس کا ہم یہی دیکھیں گے کہ اور آنے والے دنوں میں بھی آپ یعنی اس کا وہ دیکھیں گے کہ جو ڈیمانڈ ہوگی پاپولر ڈیمانڈ, وہ اسی کے تھرو یعنی یہ ہوگی کہ ارلی الیکشن کا وہ کہ جس چیز کو یعنی نون لیگ یہ کرنٹ جو گورنمنٹ ہے جو کوشش یہ کر رہی تھی کہ ارلی الیکشن کا وہ نعرہ جو پاپولر تھا عمران خان نے جیسی یعنی ریجیم چینج ہوئی تو وہ اس میں یہی تھا کہ ارلی الیکشن کریں. تو ایگزیکٹلی یہ پنجاب کا یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ وہی چیز کا اشارہ اس نے دیا ہے کہ اگر فوراً الیکشن ہوتے ہیں تو کون ونر ہوگا. اب عارف نے باتوں باتوں میں آپ کو وہ ہنٹ دیا کہ ایک اور جو بات آ رہی ہے کہ شاید اسمبلی ڈیزولوشنز کی بات آتی ہے, اور نواز شریف نو ڈاؤٹ کی یعنی وہ اسی چیز پر وہ ہے, اور شہباز شریف نے جو ڈیمیج کیا ہے صرف یعنی اپنے وہ اس کو لینے کے لیے. اب ان کے پاس کوئی اور دوسری آپشن نظر نہیں آ رہی, یعنی وہ جسے کہتے ہیں نہیں گھیر گھار کے وہ پانی کا وہ سیلاب کو چینلائز جہاں پر کیا جا رہا ہے اس پانی کو, وہ اب یعنی یہی نظر آ رہا ہے کہ جو مطلب اگر میرے اپنی پرسنل آپ ایگزیکٹ اگر رائے کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو اکتوبر یا سٹارٹ آف نومبر میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. آپ نے تو تاریخ بھی بتا دی ہے, چلیے ٹھیک ہے. عارف صاحب آپ یہ ہم اپنے صوبے کی بات کریں گے تو آپ کیا دیکھتے ہیں مطلب اس الیکشن کے ہمارے صوبے پہ کس قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ میں تو زیادہ پختونخوا کے اوپر پی ٹی آئی کے یا اس پنجاب کے جو 20 حلقوں کے الیکشن تھے اس کو میں زیادہ تر یہاں تو نہیں اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھ رہا. یہاں پر پہلے سے پی ٹی آئی ایک اچھی خاصی پوزیشن میں بالکل وہ کھڑی ہے. جہاں تک یہ ہمارے ساتھی بتا رہے صفی صاحب اور ملک صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہم نے عدم اعتماد کے دنوں میں کھل کے جا کے بازاروں میں عوامی رائے کی بنیاد پر پروگرام کیے, اپنے چینلز کے لیے کیے, آپ لوگوں نے کیے, سب نے کیے. تو وہ اس میں ہم بیسیکلی یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بالکل رینڈم جائیں, بازاروں میں جائیں, دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے. تو عوام کی اکثریت جو پختونخوا کے بازاروں میں نے خود پھر کے جب لوگوں سے بات کی تو میجورٹی اوور ویلمنگ میجورٹی عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی, ان لوگوں کے ساتھ کھڑی نہیں تھی. تو ایک تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کے اوپر چونکہ ان جماعتوں کی یہ اقتدار میں رہے وقتاً فوقتاً پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور یہ لائک کا میوزیکل چیئر تھا, کبھی ایک آ کے بیٹھتا ہے کبھی دوسرا نکلتا ہے تو وہ آ کے دوسرا بیٹھ جاتا ہے. یہ ملک کی مسائل بڑھے, عوام نے کیوں عمران خان کو پختونخوا میں ووٹ دیا یا اکراس دا کنٹری جو ان کو ووٹ پڑا, اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ان حکومتوں کے گورننس اینڈ پیٹرن آف گورننس سے مطمئن نہیں تھے. اور دوسری طرف جو وقتاً فوقتاً ان لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات لگتے تھے, اور آئی مسٹ ٹیل یو کہ جو کرپشن کے الزامات لگے تھے وہ کوئی زیادہ غلط بھی نہیں تھے, وہ تو ایک فیئر انویسٹیگیشن ہونی تھی, فیئر ٹرائل ہونا تھا.
تو ہماری بھی خواہش تھی کہ پتہ لگ جائے کہ کس نے پاکستان کو کس حد تک لوٹا. تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں کہ جو عمران خان کو تو آلریڈی پختونخوا میں ایک اپر ہینڈ حاصل ہے, ایج حاصل ہے دیگر پارٹیوں کے اوپر. میں تو اس کے ریپرکشنز کو دیکھ رہا ہوں بیانڈ جو پنجاب سے آگے جا کے سندھ کی طرف, ان کی ریپرکشنز کو ہم نے زیادہ دیکھنا چاہیے, بلوچستان میں دیکھنا چاہیے. پختونخوا میں تو آلریڈی پی ٹی آئی اچھی خاصی حکومت بھی ان کی ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ وہ مضبوط پوزیشن پہ ہے. لیکن اب ہوا کیا, یہ لوگ کس طرح پھنس گئے. دیکھیں ایک حکومت آتی ہے, عمران خان کی حکومت بنتی ہے, کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ حکومت بناتے ہیں اور 3.5-4 سال میں عمران خان کی حکومت اپنے وزن تلے دب گئی, اپنی ناکامیوں کے وزن تلے دب گئی. اینٹی پاپولرزم جو ان کے فیصلے تھے ان کے بوجھ تلے یہ حکومت دب چکی تھی, ختم ہو چکی تھی. میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کا جو یہ صفی صاحب کہہ رہے ہیں, ہی از رائٹلی سیئنگ کہ پی ٹی آئی کے پاس جو میکسیمم ایک سپورٹ ہے یا سپورٹ بیس ہے وہ ظاہری بات ہے یوتھ اور ینگسٹرز کا ہے, جو کہ پاکستان کی آبادی کی 65-67% آپ کی پاپولیشن کے ہیں. بالکل. تو یہ ایک فیکٹر ہے, یہ نہیں ہے کہ دیگر پارٹیوں کے پاس یوتھ نہیں ہے یا نوجوان طبقہ نہیں ہے, وہ کم ہے. لیکن عمران خان کی ناکام حکومت کے اوپر جب یہ لوگ آ کے بیٹھ گئے تو یہ تو گند کا ٹھوکرا تھا. ان لوگوں نے آ کے اس گند کے ٹھوکرے کے بوجھ تلے جو عمران خان کا اس نے ستیہ ناش کیا تھا, ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ڈی مورلائز تھے, ان کا ورکر ڈی مورلائز تھا, آئی ایس ایف یوتھ کے لوگ ڈی مورلائز تھے. اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے دور میں ضمنی الیکشن میں بساؤ کا پنجاب میں ہم نے دیکھا نون لیگ کامیاب ہو گئی. اب جب یہ لوگ اقتدار میں آ گئے اور اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے عمران خان کی ناکام حکومت کی آڑ میں عوام کے اوپر بے رحمانہ ان کی لیشن کی ہے, بے رحمانہ کوڑے برسائے انہوں نے عوام کے اوپر. آپ دیکھیں کہ عمران خان نے اگر کوئی چیز بڑھانی تھی اس نے کوئی کچھ ڈیلیئنگ میکینزم لگائی تھی, گیجٹس لگائے تھے. وہ 50 روپے آتا ہے تو وہ 10-15 روپے. اب عمران خان تو نکل گیا, پتلی گلی سے نکلنے والا کام ہو گیا, آ کے سارا ملبہ ان کے اوپر پڑ گیا. اب ان لوگوں نے جواب دینا تھا, ان لوگوں نے عمران خان کی ناکام حکومت کا بہانہ بنا کر انہوں نے 2-4 قدم آگے بڑھ کر عوام کے ساتھ ظلم کیا. اس کا بھرپور ریئیکشن آیا اور ریئیکشن آنا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں عوام کو اٹھنا چاہیے, اپنے لیے اٹھنا چاہیے, اور جو بھی مقتدر اقتدار میں حکومت ہو اگر ان کی پالیسی پبلک فرینڈلی نہ ہو, عوام کے حق میں نہ ہو, تو عوام بلا شبہ دوسری پارٹی کو ووٹ کرے تاکہ ان کو مزہ, ان کو سبق سکھا دے. یہ میں کہتا ہوں کہ پنجاب کے 20 حلقوں میں جو سپریڈ اوور الیکشن تھا, میکسیمم ان کے کی ڈسٹرکٹ کور کر رہے تھے, وہاں سے جو یہ نتیجے آئے ہیں یہ نون لیگ کے لیے وارننگ بیلز بجی ہیں. بالکل. اب نون لیگ نے اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کیا کرنی ہے. اخلاقی جواز تو یہ حکومت کھو چکی ہے, پنجاب میں تو ختم ہو جائے گی, وفاق میں اس حکومت کا ٹھہرنا مشکل ہو گیا. اس میں ہم آئیں گے. اس سٹیج پہ حکومت جاتی ہے تو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے, حکومت ٹھہرتی ہے تو آلریڈی یہ عمران خان کی طرح مزید جو ہے غیر مقبول ہوں گے. یہ الیکشن پہ بھی بات کریں گے. ملک صاحب, یہ صفی اللہ صاحب نے بھی کہا کہ جو مجھے آنے والا منظرنامہ نظر آتا ہے تو یہ اکتوبر-نومبر میں وہ عام انتخابات دیکھ رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, کیا ایسے ہی؟ پہلے تو آپ نے جو بات کی امپیکٹ کی, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا جناب. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں عمران خان جب حکومت میں ہوتا ہے تو وہ غیر مقبول ہوتا ہے, جب وہ عوام میں جاتا ہے تو مقبول ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کراؤڈ پلر ہے, اور وہ حکومت میں جب ہوتا ہے تو وہ حکومت چلا نہیں سکتا. یہ بات ہم نے دیکھ لی پچھلے 4 سال میں. اب یہاں پہ جب امپیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں, آپ یقین کریں جب یہ حکومت عمران خان کی تھی, اور میری مطلب مصدقہ یہ خبر ہے کہ صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی کافی سارے ایم این اے اور ایم پی ایز جو تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو ہم چھوڑ دیں. یہ اور سب جانتے ہیں. بالکل اس حد تک تھا کہ مطلب میں نام بتا سکتا ہوں لیکن میں بتانا نہیں چاہ رہا. کے پی کے ہمارے وزیر بھی شامل تھے ہمارے. بالکل ایسا ہی ہے. اتنی غیر مقبول جماعت تھی, وہ ڈگمگا گئے ہیں. اب کیا ہوا کہ اس کے بعد جب عمران نے جلسے شروع کیے, لوگوں نے نکلنا شروع کیا, تو ان کا ذہن پھر بدلنا شروع ہوا کہ یار کے پی میں تو ابھی تو یہ عمران خان وہاں نکلا ہے. اس کے بعد اب یہ جو الیکشن ہے, آپ دیکھیں نا 20 حلقوں میں اگر الیکشن ہوتا ہے اور پنجاب جیسے صوبے میں ہوتا ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون جو ہے 30 سال حکمران رہی اور پی ٹی آئی صرف 4 سال حکومت کی ضمانت سمجھی جاتی ہے وہاں پہ, اور 4 سال کے اندر جب کہ ان پر الزامات کی بوچھار تھی نا جی, مہنگائی سے لے کے جو بھی اس وقت کے حالات تھے, اس کے باوجود اگر وہ 15 سیٹیں نکالتے ہیں تو یہاں جو لوگ جانے والے تھے وہ اب دوبارہ بیٹھ گئے ہیں بڑے اطمینان سے کہ جی یہ تو پی ٹی آئی پھر جو ہے نا چڑھ رہی ہے. بالکل. ہمارے صوبے میں صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس بہت اچھی ہے,
ہم یہ کہتے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نیچے چلی گئی ہیں. ہماری جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, آپ دیکھ لیں اگر سوشل میڈیا پہ ہر دوسری تیسری پوسٹ آپ کو ملے گی پی ٹی آئی کی, آپ کو این پی نظر نہیں آئے گی, جے یو آئی نظر نہیں آئے گی, نون کا تو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا. تو یہ ساری سیاسی جماعتیں جس طرح سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں, اسی طرح فیلڈ میں بھی نہیں ہیں. تو اس کا سارا اثر جو امپیکٹ پڑ رہا ہے صوبے میں, مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اگلا ٹینور بھی پی ٹی آئی کا ہو. پی ٹی آئی کی پرفارمنس کی وجہ سے نہیں, یہ ہمارے جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے. تو یہ صورتحال یہاں بن رہی ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہے, مجھے بتائیں ہر بندے کی یہ کوشش ہوگی کہ جو ہوا جس کی چل پڑی ہے, اور یہ ایک ہوا ہی چلی ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں سپوز ہم کہتے ہیں پنجاب میں جو اب الیکشن ہونے جا رہا ہے 22 کو, ایک آخری آپشن رہ گیا ہے مسلم لیگ کے پاس کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے 10-12 لوگ یا 6-7 لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم ووٹ دینے نہیں آ رہے, ہم جو ہے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, ہم ایک فارورڈ بلاک ہے, ہم نہیں آنا چاہتے. پاکستانی سیاست ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس وجہ سے رک سکتی ہے پی ٹی آئی, ورنہ ان کا وزیر اعلیٰ ہوگا اور حمزہ کو جانا ہوگا. ٹھیک, اب اگر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پرویز الہی حکومت میں آتا ہے, عمران کے پاس 2 آپشن ہیں کہ وہ اگر چاہتا ہے کہ واقعی نئے انتخابات ہوں تو وہ پنجاب اور کے پی میں ریزائن کر دیں اور یہاں پہ حکومتیں توڑ دیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ حکومتیں توڑے گا, ایک پریشر بلڈ کرے گا اور یہ جو جلسے جلوس ہیں ان کو جاری کرے گا, اپنی ایک اور پیک پر جائے گا, اور اس دوران میں 3-4 مہینے گزرتے ہیں. اس کے بعد الیکشن کی کوئی شیڈیول آ سکتا ہے, کوئی ڈیٹ آ سکتی ہے, تو یا تو نومبر دسمبر میں آ سکتی ہے یا پھر مارچ میں آ سکتی ہے. لیکن اس سے زیادہ چلنے کا کوئی ممکن نظر نہیں آ رہا ہے اس صورتحال میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صفی اللہ گل صاحب, یہ جو خان صاحب جس طرح پنجاب میں جیتے ہیں, تو یہ ایک تو اس کا جو بیانیہ ہے وہ لوگ اس کو سیل کرتے ہیں, بالکل جو ہے نا وہ ٹیک کرتے ہیں, لے رہے ہیں. تو اس میں کس بیانیے نے وہ 3-4 چیزوں کی بات کر رہے تھے. ایک تو وہ امریکی سازش کی بات کر رہے تھے, پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی کی جاتی ہے کہ اس کا جو بیانیہ ہے وہ بھی لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت اس کو بھی جو ہے نا ووٹ دیا ہے. یا پھر یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہے, جو انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, تو یہ ساری چیزیں ان سب فیکٹرز نے کام کیا ہے یا 1-2 اس میں ایسے فیکٹرز ہیں جس نے زیادہ کام کیا ہے؟ نہیں, بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی ایک فیکٹر کو آپ یعنی وہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ وہی والی بات ہے جس طرح میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ پی ٹی ایم کی ایک جو ہم نے ویو دیکھی اور پھر وہ جو نیچے گئی ہے وہ اسپائرل, یعنی جس کے کہتے نہیں ہے کہ وہ پھر اس کا نوز ڈائیو ینگسٹرز ہی کا یعنی ایک بیانیہ بائے ہوتا ہے, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا آپ کے گورننس پالیسیز یا اس کے اوپر. یہاں ایگزیکٹلی ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی نے, عمران خان نے ایٹ اے ٹائم 3 میجر فیکٹرز کو اس نے کیش کیا. ایک تو اینٹی امریکن کہ بھئی اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکن پالیسیز کی وجہ سے کہ ہم کچھ کیا, اس میں جتنا کچھ کھویا یا وہ کیا, ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا دہشت گردی کی وجہ سے جو وہ, تو وہ سارے کا سارا اس فیکٹر کو, تو وہ اینٹی امریکن جو ایک سلوگن ہے وہ اس کو بائے کیا ہے لوگوں نے. دوسرا یعنی آپ کا ایگزیکٹلی یعنی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے جس پر پہلے کوئی بات نہیں کرتا تھا, تو وہ بھی وہ جو آپ کے یعنی ایلیمنٹس ہیں کہ وہ ان کو تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں ایک روم ملا کہ انہوں نے بھی یعنی اس کو بائے کرنا شروع کر دیا. اس میں یعنی آپ ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں, آپ مختلف اس پہ دیکھ رہے ہیں, آپ ان میں لوگوں نے یعنی باتیں کرنا شروع کر دی, یعنی کسی اور نے اس طریقے سے نہیں کیا, یا جس کو کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایکس وائی کا نام کون یعنی اس طرح کر رہا تھا جو پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے اپنے اس میں کیا. دوسرا وہ فیکٹ. تیسرا جو عارف نے بھی یعنی اشارہ کہا کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ آلریڈی یعنی وہ انفلیشن تو چل رہی تھی نا, انفلیشن تو پچھلے 3-3.5 سال کی جو ان کے اپنے پی ٹی آئی کی مرکز میں حکومت تھی وہ ان پالیسیز کی وجہ سے انفلیشن تو آلریڈی جا رہی تھی. اب وہ اس کا جس وقت یعنی وہ پیک تھا کہ ہاں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ اگر یہ پچھلا بجٹ جو کہ نون لیگ یعنی کولیشن پارٹیز نے مل کے جو دیا, اگر یہیں تک چھوڑ دیا گیا ہوتا پی ٹی آئی کا, تو جو ارشد نے بات کی کہ وہ جو پاپولیرٹی گراف ان کا اتنا گر رہا تھا وہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی خود بخود یعنی اس کو وہ بہت زیادہ منظر سی واش ہو جاتی. لیکن وہ جبھی تو کہتے ہیں کہ جی ان کو بچایا بھی گیا والی وہ بات جو ہے وہ کنسپیریسی اندر کنسپیریسی کہ جی وہ کر کے اور پھر یہ ریسکیو کیا گیا. تو وہ کنسپیریسی اگر ہم اس کو بائی کرتے تو پھر اس کا مطلب جو آپ کی انفلیشن ہوئی ہے وہ انفلیشن کسی ایک طبقے تک نہیں رہی, وہ آپ کی ٹاپ سے لے کر باٹم تک. اور ریسنٹلی آپ یعنی دیکھ لیں کہ عید یعنی بالکل تازہ گزری ہے. تو عید کا یعنی ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جس کو ہم یعنی وہ کہتے ہیں آپس میں کہ یعنی کیا ہوا.
آپ کی یعنی لوگوں نے قربانیاں نہیں کی. آلموسٹ 50% یعنی آپ کا ایک دم طبقہ جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت آپ کا جو سیل کا جب آپ فگر ایگزیکٹ آپ کو لائف سٹاک کا آئے گا, ایک تو یعنی وہ بیماری کا وہ تھا, دوسرا یہ تھا کہ لوگوں میں وہ سکت ہی نہیں تھی رہی. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. جیسے ارشد نے کہا کہ پنجاب جو ہے وہاں پر بہت بڑا صوبہ ہے, پھر صدر وہاں پر غربت کا لیول اگر آپ دیکھیں تو یا بہت اوپر ہے یا پھر بہت زیادہ غریب وہ ہے. یہاں ہمارے یہاں تھوڑا سا چینج ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کا ایک میکانزم موجود ہے. تو یہ تینوں فیکٹرز, کوئی ایک فیکٹر کو آپ نہیں کہہ سکتے, تینوں نے مل کے جو ہے وہ اس چیز کو پش کر کے وہاں پر. عارف اسدی صاحب, آپ بھی اتفاق کرتے ہیں یا کوئی ایک فیکٹر جس نے بڑا جو ہے نا یعنی رول پلے کیا؟ نہیں, ہمیشہ رفعت صاحب ملٹیپل فیکٹرز ہوتی ہیں. یہ تو پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ اتنی بڑی پھیلی ہوئی سیاست کو ایک ہی کوئی فیکٹر ہو. ملٹیپل فیکٹرز ہیں, لیکن جو بنیادی طور پر بات ہے, میں اگین وہی کہوں گا, دیکھیں عمران خان تو اپنے بوجھ تلے دب چکا تھا. اب جب آ کے انہوں نے سنبھالا اور انہوں نے بےرحمانہ انداز میں وہ فیصلے کیے تو اس کا ریئیکشن بھی آنا تھا, وہ ضروری تھا. ادروائز پارٹی کی یا ان کا نیریٹو دیکھیں, پاکستانی سیاست میں اور پاکستانی مارکیٹ میں اینٹی امریکن سلوگنیئرنگ یہ بکتا ہے. یہ دارو منجن بڑا آسانی سے بک جاتا ہے. تو ایک ظاہری بات ہے, مذہب کارڈ بھی, مذہب ٹچ بھی, وہ خان کو کہتے ہیں مذہب کا ٹچ تھے, مذہب کا تڑکا بھی لگ جاتا ہے, ظاہری بات ہے. اب وہ کہتا ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ, یہ نعرے کبھی ڈائی ہارڈ مذہبی جماعتیں لگاتی تھی. تو عمران خان مختلف طریقوں سے اپنے ساتھ لوگوں کو پل کر رہے ہیں. جو ملک صاحب نے بات کی, بڑے سارے لوگ تیار تھے اڑنے کے لیے, لیکن جب عمران خان اٹھا, اس نے مومنٹم گین کی, تو لوگ ٹھہر گئے, انہوں نے تھوڑا سا تحمل کیا, اور جب ان کو لگا اور ابھی ریزلٹس آ گئے تو ظاہری بات ہے کہ وہ مزید. اب میں رفعت صاحب آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ الیکشن تو ویسے بھی ہونے تھے. دیکھیں اس حکومت کے سے پہلے عمران خان کی حکومت میں, جو ہمارے آگاہ دونوں ساتھی ہیں, آپ بھی ظاہری بات ہے اویئرڈ ہیں کہ الیکشن ہی کی باتیں ہو رہی تھی, اور 2 ہی ڈیٹس تھیں, 2 ہی مہینوں کی بات تھی. یا نومبر میں کہا جا رہا تھا کہ نومبر میں الیکشن ہوں گے, پری میچور 4-5 مہینے پہلے الیکشن ہوں گے, یا یہ حکومت مارچ میں جو ان کا ڈیو پیریڈ تھا یہ مکمل کر کے تو یہ مارچ میں الیکشن کر لے گی. ابھی بھی سیم سینیریو ہے. میں حیران ہوں کہ اس حکومت نے احمقانہ پن کی انتہا کر دی. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر الیکشن بھی وہی نومبر میں یا آگے آپ نے میکسیمم آپ کھینچے تو اگلے سال تک آپ اس کو کھینچ لے, لیکن اب تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ نومبر میں ہی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اور رفعت صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, عمران خان اقتدار میں ہوتے ہیں, ہم پختونخوا میں دیکھتے ہیں جمعیت کا ووٹ آپ نے دیکھا. اب یہ جو ہمارے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو گئے ہیں, اس میں جمعیت نے بہت زیادہ ان روڈز کی ہیں اور ان کو انکیشمنٹ کیا ہے, ووٹ کو ان کا ووٹ بڑا. ہم اور آپ اور ساتھیوں سے جو لوگ یہ پارٹیاں مارٹیاں تبدیل کرتے ہیں, ہمارے پاس بھی آتے ہیں سیاسی لیڈران, ایم پی ایز, ایم این ایز وغیرہ, جو مختلف یہ وقتاً فوقتاً پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں, پھر مشورہ بھی کرتے ہیں کہ کون سی پارٹی. کل تک سب سے زیادہ پختونخوا میں جو ٹاپ کنسیڈرڈ پارٹی تھی وہ جے یو آئی تھی, لوگ جے یو آئی میں جا رہے تھے. پھر لوگ اے این پی میں بھی ایک وقت آیا تھا کہ لوگ اے این پی کو بھی کنسیڈر کر رہے تھے, نون لیگ کو بھی کنسیڈر کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کو بھی لوگ کنسیڈر کر رہے تھے. بلکہ پیپلز پارٹی والے یہ افواہیں اڑا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ, فوج کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے. بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فوج کا ہاتھ کس کے اوپر ہے کہ ادھر ہم جائیں. پیپلز پارٹی والے ان کو بائی ڈیفالٹ وہ قصداً اس نیریٹو کو آگے بڑھا رہے تھے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو ان جماعتوں میں عوام کا جانا تھا, عوام شمولیتیں کر رہے تھے, اور چونکہ مولانا نے ٹف ٹائم دیا تھا عمران خان کو 3.5 سال, وہ ٹاپ کنٹینڈر تھا, اس کی پارٹی میں زیادہ لوگ جا رہے تھے. اب جیسے ہی لوگ اقتدار میں آ گئے, آپ دیکھیں فل سٹاپ لگ گیا ہے. نہ کوئی پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے, نہ کوئی نون لیگ میں جا رہا ہے, نہ کوئی اے این پی, تو ویسے بھی ان کی چیپٹر کچھ عرصے سے ان کا بند ہے شمولیت. اور جو ٹاپ پارٹی تھی جن کو لوگ جوائن کر رہے تھے, جے یو آئی مولانا کا, ان کی پارٹی میں بھی شمولیتیں بند ہو گئی ہیں. اس لیے کہ یہ اب, اور عمران خان نے ایک مومنٹم کھڑا کیا بڑا. دیکھیں عمران خان بہت ہی مشکلات میں تھا, ان سے پنجاب میں بڑے سارے لوگ, ابھی بھی اگر زین قریشی وزیر اعلیٰ نہیں بنتے تو اس کے آگے اور بھی مسائل بننے ہیں, اس لیے کہ شاہ محمود قریشی پہلی ہی کچھ اڑنے کی تیاری کر رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پارٹی پختونخوا میں تو ان کا سٹرینتھ تھا, پنجاب میں مشکل حالات میں تھی, ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی, ان سے بڑے سارے لوگ اڑنے کے لیے تیار تھے. اس پختونخوا میں ایم این ایز, ایم پی ایز, منسٹر کے حد تک کی جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست بات کر رہے ہیں کہ بڑے سارے لوگ اڑنے کے لیے تیار تھے. بالکل. اب نہ صرف ووٹ ہیر گئے بلکہ عمران خان نے اپنے پولیٹیکل مومنٹم کو بہت اچھے طریقے سے اٹھایا, مسلسل جلسے کر کے انہوں نے عوام کو اپنی طرف متوجہ کیا,
اور جو نعرہ لگایا اسلامی ٹچ کا نعرہ لگایا وہ مارکیٹ میں بکنے والا ہوتا ہے. اینٹی امریکن سلوگنیئرنگ وہ مارکیٹ میں بکنے والا آئٹم ہے. اور سب سے بڑھ کر جو مہنگائی ان کی وجہ سے تھی اور جس کے بوجھ تلے وہ دب رہا تھا, اب عمران خان کھل کے جلسوں میں کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے بربادی پھیر دی ان لوگ. اور یہ ایک بات دیکھیں, سارا ملبہ ادھر شفٹ کر دیا اور لوگ بلیو کر رہے ہیں 150 اگر پیٹرول کی پرائس تھی اور آپ اس کو 250 کر لیں اور 18 آپ نے ڈیکریز کر لی. میں نے ریجیکٹ کر دیا رفعت صاحب, 18 روپے کی کیا ڈیکریز ہے؟ آپ ہمیں 150 تک لے آئیں. عمران خان نے جب چھوڑا تھا اس کے بعد ہم آپ کی کوئی بات سنیں گے, کوئی بات مانیں گے کہ آپ لوگوں میں کوئی اہلیت ہے. 18 روپے ہم پہلے گاؤں جاتے تھے, پیٹرول لگتا تھا کوئی 3-3.5 ہزار کا. اب میں ویکینڈ پہ گاؤں جاتا ہوں رفعت صاحب, میرا 6-7 ہزار روپے کا پیٹرول لگتا ہے. ایسے ہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہر بندہ متاثر ہے. ہماری کوئی سمپتی نہیں ہے اس حکومت کے ساتھ. اگر عمران خان غلط کر رہا تھا ان کے ساتھ سمپتی نہیں تھی, ان کے ساتھ ہماری ڈبل سمپتی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سارے ٹینٹڈ لوگ ہیں, ٹینٹڈ لوگ آ کے بیٹھ گئے, وہ اقتدار بھی کر رہے ہیں, عوام کے اوپر کوڑے بھی برسا رہے ہیں. پنجاب کے جن 20 حلقوں میں لوگوں نے جو ووٹ دیا, بڑا اچھا ہے کہ ان کو بھی سمجھ پڑ جائے. اور یہ لوگ بیسیکلی جو صفی صاحب کہہ رہے تھے کہ تھیری ابھی بھی چل رہی ہے, ایک تھیری چل رہی ہے کہ ان کو ریسکیو کیا, ان کو ٹریپ کیا گیا. اب تو ہمیں اس طرح نظر آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی ان کو ٹریپ کیا گیا ہو, گن کا ملبہ لا کے ان کے سر کے اوپر, اور عمران کلین چٹ لے کے عوام میں پھر رہا ہے. تو یہ تو اسی طرح لگ رہا ہے کہ جیسے ایز اف ان کو ریسکیو کیا گیا ہو. اور اس کی بھی ہم نے آنے والے دنوں میں اس فیکٹر کو سامنے رکھنا ہے. اس کو ہم اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ان کو ریسکیو کیا گیا, تو اس فیکٹر کو ہم نے لازمی سامنے رکھنا ہے. بریک کی طرف جاؤں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر ملک صاحب کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ملک صاحب, یہ جو 20 حلقے میں الیکشن ہوا تو جیسے پی ٹی آئی کا یہ اب کی بھی جو ہے نا اس کو ایک بڑا سپورٹ مرکز جو ہے نا سمجھا جاتا ہے, تو کیا اب ہم اگر قریب ہی الیکشن ہوتے ہیں تو مطلب آنے والے ٹائم میں بھی, یا جو 3-4 مہینے میں آنے والے الیکشن ہے اس میں بھی یہ جو ہے نا بالکل ریفلیکٹ کرے گا یا منظر مختلف ہوگا؟ دیکھیں جو اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے نا, لوگوں کا یہ خیال تھا اور ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف, زرداری اور مولانا فضل الرحمان بڑے تجربہ کار, بڑے سینئر, اور مطلب ہے کہ ان کو بڑا سیاست کا پتہ ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی رائے, میری اپنی تھوڑی سی مختلف ہے اس سے. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا عمران خان شاطر اور تیز ہے, اس کا ذہن جتنا کام کرتا ہے ان کا کام نہیں کرتا. کیونکہ ایز اے پلیئر وہ ہر بال پہ ایک پلان کرتا تھا کہ اس بال کو میں نے کہاں پھینکنا ہے, میں نے اس بندے کو آؤٹ کرنا ہے. تو لہٰذا وہ ہر چیز پہ, ہر موو پہ آپ دیکھیں نا, جب وہ بات کرتا ہے یعنی وہ احتساب سے شروع ہوتا ہے اور ریاست مدینہ پر پہنچ جاتا ہے. بالکل. پھر امریکن نیریٹو لیتا ہے اور کتنی نیریٹو اس کے اندر بلڈ کر دیتا ہے. تو اس کا مقابلہ اگر اس طرح, اگر یہ جس طرح انہوں نے الیکشن کیا ہے, میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو جائے گا. ابھی اس وقت جو ملبہ, ساتھیوں نے بھی جیسے کہا, اس وقت ملبہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے آپ کے پی ڈی ایم پہ نہیں ہے, نون لیگ پہ چلا گیا. اور نون لیگ کا بیس کیا ہے؟ اس کی بیس جو ہے پنجاب ہے. کے پی کی بات آپ نکال دیں, کے پی ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا کہ یہاں پی ٹی آئی کو ہرانا انتہائی مشکل ہوگا. جو یہ ہوا چل رہی ہے جس میں لوگ زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے جلسوں میں آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی جلسوں میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ووٹ بھی آپ کو جائے گا, لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ زیادہ تھا پنجاب میں, اور جو بچے ینگ تھے وہ بھی آئے, انہوں نے ووٹ ڈالا, جو سینئر لوگ تھے انہوں نے بھی ووٹ ڈال دیا. تو اگر اس موقع پہ الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 100% جو ہے عمران خان کو فائدہ ہوگا. اچھا, اب اگر اس میں تھوڑا سا ٹائم آتا ہے اور اس ٹائم میں نون لیگ یا پی ڈی ایم کی جماعتیں کوئی بہت بڑا ریلیف دیتی ہیں, کوئی یہاں پہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز زیادہ ہو جاتی ہے, یا اس قسم کے انسینٹیو دیتے ہیں جس سے یہ جو بیانیہ اس کا ہے تھوڑا سا چینج ہو جائے مہنگائی کے حوالے سے. اب دیکھیں نا, آپ نے عمران خان نے بھی احتساب کا جو نیب کا قانون اس میں چینجز کی, اب جب انہوں نے کی تو کس طرح اس نے اٹھایا اس کو, اور سپریم کورٹ چلا گیا. اب اگر سپریم کورٹ کل کہتا ہے کہ جی یہ نیب کا جو آپ نے چینجز کیے ہیں, آرڈیننس جاری کیا ہے, قانون جو چینج کیا آپ نے قومی اسمبلی سے, اس کو وہ کہتے ہیں ختم کر دیتے ہیں, تو کل آپ کے کیس دوبارہ کھل جائیں گے. تو یہ ایسی صورتحال ہے, میرا خیال ہے کہ عمران خان کے لیے صرف اس وقت صورتحال بالکل ایسی ہے کہ وہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں, ون ون سچویشن ہوگی ان کے لیے. اب جو دوسری جماعتیں ہیں, اب دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب تک کی ایک پارٹی رہ چکی ہے, اور اگر ہم دیکھتے ہیں نون ہے تو اس کا پنجاب صرف اس میں ہے,
پی ٹی آئی اس وقت ایسی پارٹی ہے جو کراچی سے لے کہ آپ کے کے پی تک تقریباً ہر صوبے میں اس کے لوگ ہیں. تو اب وہ سندھ کا رخ کرے گا عمران خان, وہاں بھی کوشش کرے گا تھوڑی سی بیس بنانے کی, اور پنجاب میں کراچی حد تک تو بڑا فیکٹر کرے گا. ابھی بھی ان کے پاس تقریباً 177 کے قریب تھی, اگر 10 ملائیں کاف لیگ کے تو 188 اس وقت ان کے پاس صورتحال ہے. تو اگر 168 وہ لے سکتے ہیں, اگر اس صورتحال میں الیکشن آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو کاؤنٹر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ حکومت جو اس وقت حکومت ہے وہ کیا دے سکتی ہے عوام کو, اور اتنا جلدی ریلیف کیا آپ دیں گے؟ ادھر آئی ایم ایف کے ابھی پیسے نہیں آئے. اب دیکھیں نا, بدقسمتی اس حکومت کی ویسے بھی ان کے ساتھ جو ہے نا تھوڑی سی زیادہ ہی ہو گئی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیے, ٹھیک ہے, ایگریمنٹ تحریک انصاف نے کیا, لیکن اس کے لیے آپ نے ساری باتیں مان لیں, ابھی تک وہ جو ہے پیسے آپ کو نہیں ملے. اور آج ڈالر کہاں پہ ٹریڈ کر رہا ہے آپ دیکھیں نا, ڈالر 124, آج 124 تھا, 224 پہ چلا گیا. تو آپ دیکھیں نا, نہ ڈالر روک رہا ہے نہ آپ کی مہنگائی, جتنا ڈالر جائے گا مہنگائی ہوتی رہے گی, آپ جتنا مرضی کنٹرول کر لیں یہ کنٹرول نہیں ہوگا. تو ایسے میں آپ کیا ایجنڈا لے کے جائیں گے عوام کے پاس؟ مشکل صورتحال ہے بہت زیادہ. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. صفی اللہ گل صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر قریب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ریفلیکٹ کرے گا؟ جی ایگزیکٹلی, میں نے تو پہلے بھی یعنی یہ ذکر کیا کہ اس کا ریفلیکشن تو آپ کو بہت زیادہ اس لیے بھی نظر آئے گا کہ ایک تو یعنی پنجاب کا آپ نے سینیریو دیکھ ہی لیا کہ جو کہ یعنی وہ فیوچر جس طرح باقی دوستوں نے یعنی بات کی, سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ زرداری کا نام یعنی اس حوالے سے کہ زرداری نے نون لیگ کو دھکا دیا شہباز کو, کہ پنجاب جیسی جگہ میں جہاں پر پیپلز پارٹی پہلے وہ اس کے ہاتھ سے پنجاب نکلا, اب یعنی نون لیگ کا بھی یعنی وہاں سے صفایا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یعنی یہ بہت بڑا جھٹکا ہے نون لیگ کے لیے کہ کوئی اور اس کے پاس جگہ نہیں رہی. پی ٹی آئی کا جس طرح ارشد نے کہا کہ وہ تو تھرو آؤٹ یعنی ایک جگہ آپ یعنی چاہے آپ سی شور سے لے کر یعنی آپ گلیشیئرس تک کی یعنی ہمارے پاکستان کی ریجن کی بات کرتے تو ہر جگہ یعنی اس کا وجود ہے. تو فائدہ تو اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی اگین یعنی وہ جو بات آ رہی ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی کا جو ہے وہ سلسلہ وہ نظر آ رہا ہے سامنے ہی ہے. اور ارشد نے خود بھی یعنی وہ بات کی کہ وہ فگرز تک یعنی انہوں نے. عارف صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو پہلے ان پروگرامز کے دیگر پروگرامز میں یا دیگر فورمز پہ آن دا ریکارڈ یہ بات کہی تھی کہ جس تیزی کے ساتھ یہ جھتھا حکومت عمران خان کے گناہ بخشوا رہی ہے, یہی ان کو 2/3 میجورٹی دلا کے رہیں گے, اور انہوں نے ہی ان کو پنجاب میں یہ کامیابی دلا کے چھوڑ دی, اپنی بربادی پھیر دی. ایک اور بات لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہ نون لیگ بہت بری طریقے سے پھنس گئے لیکن پیپلز پارٹی پھنسی ہوئی نہیں ہے. میرے حساب سے دونوں پھنس گئے ہیں. اور اب جب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑی کوئی سیاسی قربانی دے دی پاکستان کی خاطر, بھائی کون سی قربانی دے دی؟ آپ وزیر اعظم بن گئے, آپ کا بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا, دوسرے کا بیٹا وزیر خارجہ بن گیا, فل فلیج وہ حکومت میں, آپ حکومت میں, مولانا دیگر ساری پارٹیاں حکومت میں آ گئی. تو ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے, اور جتنا ان پہ وقت گزر رہا ہے یہ لوگ مزید دیکھیں, یہ وہی بوجھ ہے جس بوجھ کی بربادی کر رہا تھا, جو عمران خان کی بربادی کر رہا تھا, یہ وہی بوجھ ہے. اب جب یہ اس بوجھ تلے ہیں تو جتنا یہ وقت گزاریں گے اس کا سارا فائدہ عمران خان کو ہو جائے گا. اور یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں, پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان ہی لوگوں کی ناکامیاں عمران خان کی کامیابیوں میں بدل رہی ہے. اور جیسے ملک صاحب نے کہا, عمران خان کو اپنے پولیٹیکل کارڈز کھیلنے کے یا جو عوامی سینٹیمنٹس ہیں ان کو بھارنے اپنے ساتھ ملانے کے, یہ گر وہ ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ فائدہ تو سارا عمران خان کا ہونا ہے, پی ٹی آئی کا ہونا ہے. اچھا ملک صاحب, وقت کی بھی کمی ہے, تو یہ جو الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب بڑے جو ہے نا وہ تقریریں کرتے تھے تو دان دل دان لی کا وہ شور مچاتے تھے. آج بھی جب اس نے وکٹری اسپیچ کی ہے تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے نا چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو جو ہے نا ریزائن دے دے. تو پی ٹی آئی تو جیت گئی ہے, وہ کیوں مطلب ریزائن کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ, میں نے کہا نا عمران خان اگر درست بات کرے یا غلط کرے دونوں اس کی بکتی ہیں بات. اچھا, یعنی دیکھیں نا, اب اس نے کہا کہ وہاں ایکس اور وائز بیٹھا ہوا ہے, وہ کدھر ہے ایکس اینڈ وائی, انہوں نے کیا کیا؟ الیکشن کمشنر تھا, انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے پاس کتنے ثبوت ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ گپلا ہوا ہے, یہاں پہ ڈال دی؟ لیکن آپ یہ ایک بات مانیں گے کہ عمران خان جو ہے نا ایک سٹینڈ لیتا ہے اور اس سے جو ہے نا یو ٹرن بھی لیتا ہے. لیکن اگر اس نے ایک چیز کو اب الیکشن کمشنر کو متنازع بنانا ہے تو بنائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت جلدی جو ہے ایک فیصلہ آنے والا ہے جس میں تحریک انصاف کے حوالے سے جو بھی کیس چلا ہے کافی سالوں سے, اس کا فیصلہ قریب ہے. تو عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر چونکہ فارن فنڈنگ ہے, اس کے اندر مختلف لوگوں سے پیسے آئے ہیں اس کے اندر, اور ایسے لوگوں سے بھی آئے ہیں جو کہ نہیں آنے چاہیے, قانون کے مطابق نہیں آنے چاہیے تھے. تو لہٰذا ان کو خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے. تو ایک پہلے سے آپ ایک ڈیٹرس بنا رہے ہیں
کہ جی اگر یہ ہوا تو یہ متنازع آدمی ہے، تو اس وجہ سے ایک چل رہا ہے ان کا، تو انہوں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ابھی بھی انہوں نے آج یہ بات کی ہے کہ جی بہت زیادہ حکومتی ذرائع استعمال ہوئے، بہت زیادہ دھاندلی ہوئی، اس کے باوجود ہم جیت گئے، تو یہ نیریٹو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم نے پنجاب میں کل ہونے والے انتخابات کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی اور اس بات کا جائزہ لینے کی بھی کوشش کی کہ جو الیکشن وہاں پہ ہوئے اس کے ہمارے صوبے پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔